بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاؤ آر یو ڈیئر ویورز؟ ہوپ یو ول بی فائن انشاءاللہ۔ آئی ایم آصف نذیر اور آج ہم ڈسکس کریں گے سلیبس آف ایجوکیشن لیکچرر فار انٹرویو PPSC۔ ایکچولی ہمارے ایک رسپیکٹڈ ویور کی فرمائش پر آج ہم یہ لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ انٹرویو کی پریپریشن کے حوالے سے آپ ویڈیو اپلوڈ کریں، تو یہ آج فرسٹ اس کی ویڈیو ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم سلیبس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو نمبر 1 پر سب سے پہلے جو ہمیں چیز پریپیئر کرنی ہے وہ ہے ہسٹری آف اسلام۔ ہسٹری آف اسلام میں اب مختلف ادوار ہیں، جیسے سب سے پہلے عہد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے لے کر جو آپ کا مکی دور ہے، پھر آپ کا مدنی دور ہے، تو ان دونوں ادوار کو ہمیں کور کرنا ہوگا۔ اب جو مکی دور میں جو اہم واقعات ہیں، آپ کا بچپن، پھر آپ کا سفر شام، پھر آپ کی شادی، پھر آپ کا نبوت کا ملنا، پہلی وحی، اور اس کے علاوہ مقاطع قریش، یا اسی طرح اور بھی جو مکہ کے اہم واقعات ہیں، ان سب کو ہمیں جو ہے کور کرنا ہوگا۔ عام الحزن، جس میں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، اور پھر ہجرت مدینہ۔ تو ہجرت مدینہ سے لے کر پھر آپ کی وفات اور وصال تک کے جو واقعات اہم واقعات ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے ہجرت مدینہ، پھر میثاق مدینہ، موخات مدینہ، پھر غزوات اور سریہ جتنے بھی ہیں، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، اور فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع، اور حجۃ الوداع میں پھر خطبہ حجۃ الوداع جو ہے، خطبہ حجۃ الوداع، یہ بہت اہم ہے۔ تو اس خطبہ حجۃ الوداع کو مکمل یاد کرنا، تو اس سے بھی سوالات آتے رہتے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے خلافت راشدہ۔ تو تمام خلفۂ راشدین کے ادوار، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ادوار ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار کے تمام واقعات۔ پھر خلافت بنو امیہ، جو تقریباً 90 ایئرز یا 92-93 ایئرز تک رہی۔ اس کے بعد خلافت بنو عباس، یعنی خلافت عباسیہ، جو کہ تقریباً 700 سال تک قائم رہی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، پھر ہمارے ریلیجس جو ہیروز ہیں، ان میں حضرت خالد بن ولید، یا سلطان صلاح الدین ایوبی، یا اس طرح اور بھی یعنی کہ ہمارے ہزاروں جو ہیں وہ اس ریلیجس ہیروز ہیں، اسلامک ہیروز ہیں۔ ان کی لائف اور ان کے جو کارنامے ہیں، ان کو ہمیں گو تھرو کرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، جن میں سر سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا سید مودودی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی، ابن خلدون۔ تو یہ جو ہمارے ہیروز، اسلامک ہیروز یا نیشنل ہیروز ہیں، تو ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ پھر ہمارے جو مسلمان سائنسدان ہیں، تو ان کی ہمیں جو لائف ہے یا ان کے جو کارنامے ہیں، انہیں ہمیں دیکھنا ہوگا، جس میں ابو علی سینا یا اور بہت سارے جو ہمارے مسلم سائنٹسٹ ہیں، تو ان کے ہمیں کارنامے اور ان کی لائف کو بھی ہمیں، ان کے جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں وہ ہمیں گو تھرو کرنا ہوں گے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہسٹری آف سب کانٹیننٹ۔ تو بر صغیر پاک و ہند کی جو ہسٹری ہے، وہ ہم محمد بن قاسم کی جو آمد ہے بر صغیر میں، تو ارائیول آف محمد بن قاسم سے لے کر انڈیپینڈنس 1947 تک ہم جو ہے اس کو کور کریں گے۔ تو اس میں
ہمارے پاس سلطان محمود غزنوی اور مغل امپائر کا دور، مغلیہ سلطنت کا دور آتا ہے، پھر جنگ آزادی آ جاتی ہے 1857 کی، اور اس کے بعد پھر ایسٹ انڈیا کمپنی، اور پھر جو ہے وہ اسٹرگل جو پاکستان کی آزادی کے لیے ہوئی، یہ 1947 تک جو بھی امپورٹنٹ جو واقعات ہیں ان کو ہمیں لازمی دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس ہسٹری آف پاکستان 1947 ٹل ٹو ڈیٹ۔ تو آج تک جو اس میں تمام فرسٹ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر جتنے بھی گورنر جنرل آئے، یا پھر اس کے بعد صدور آئے، جتنے بھی صدر آئے ان کے ہمیں نام یاد ہونے چاہیے، پھر اور کل کتنے صدر آئے، پھر جو پرائم منسٹرز ہیں لیاقت علی خان سے لے کر اب تک ان کے نام یاد ہونے چاہیے، اور کل کتنے وزیر اعظم آ چکے ہیں یا ابھی کتنا وزیر اعظم ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انفارمیشن ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے پاس ایجوکیشنل پالیسیز، کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے، تو ایجوکیشنل پالیسیز 1947 سے لے کر جتنی بھی ایجوکیشنل پالیسیز ہیں ان کو ہمیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ پریپیئر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ ہیں آپ کا جو سٹی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ وہاں کے جو جیوگرافیکل انفو ہے، لائک وہاں کے پہ جو لینڈ مارکس ہیں، کوئی فورٹس ہیں، ریورز ہیں، یا ہل ایریا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن معلوم ہونی چاہیے۔ پھر وہاں پر جو آپ کے فیمس انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، اسی طرح ہاسپٹلز، یا دوسرے جو بھی جو امپورٹنٹ اور فیمس ادارے ہیں ان کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پھر آپ کی جو فیمس وہاں پر ڈشز ہیں، آپ کا جو کلچر، کوئی رسم و رواج فیمس ہے وہ، پھر وہاں پر جو آپ کے ایریا کے آپ کے ڈسٹرکٹ یا ڈویژن کے جو پوئٹس، کوئی شعراء ہیں یا مشہور ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، کوئی مصنفین ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو معلومات ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اپنا جو سبجیکٹ ہے ایجوکیشن، اس پر گرپ ہونی چاہیے، اس کے تمام ایریاز ایجوکیشن سبجیکٹ کے، چاہے وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہو، ایجوکیشنل ریسرچ ہو، یہ دو ایریاز تو بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس پر آپ کی کمانڈ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل ٹیسٹنگ اینڈ میجرمنٹ یا ایویلویشن، اسی طرح ایجوکیشنل کریکولم اور ایجوکیشنل فلاسفی، تمام ایریاز جتنے بھی ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ان پر آپ کی گرپ جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اور میں یہاں پر آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک سبجیکٹ ایسا، اگر آپ سے پینل پوچھتا ہے کہ آپ ایک ایریا بتا دیں جس کے متعلق ہم آپ سے سوالات کریں، یا آپ کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے، تو آپ اس میں جو بھی آپ کا ایریا آف انٹرسٹ ہے، چاہے وہ اسسمنٹ اینڈ ایویلویشن ہے، یا ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے، یا ایجوکیشنل ریسرچ ہے، یا ایجوکیشنل کریکولم ہے، تو آپ ان چار مین ایریاز ہیں، ان میں آپ کا جس ایریا میں انٹرسٹ ہو یا جس پر آپ کی کمانڈ زیادہ ہو، آپ اس کو مزید اچھے طریقے سے پریپیئر کریں۔ اور اگر پینل آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا ایریا آف انٹرسٹ بتائیں، تو پھر آپ کو آپ وہ ایریا بتائیں جس میں آپ کا نالج ان ڈیپتھ ہو، کیونکہ وہ پھر جو ایریا پکڑیں گے تو اس کی وہ گہرائی تک جائیں گے۔ تو آپ ایک ایریا ایسا جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کریں، پریپریشن کریں، کہ اگر وہ آپ سے ایریا آف انٹرسٹ پوچھتے ہیں تو اس ایریا آف انٹرسٹ سے ریلیٹڈ آپ سے کوئی مسٹیک نہ ہو۔ اب اس کے بعد پھر آ جاتا ہے جی آپ کی یور سیلف میں آپ کو اپنے متعلق آپ سے کوئی وہ ہابیز کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، آپ کی ہڈن ایبلٹیز کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، آپ کے انٹرسٹ کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ تو آپ کو سپوز کہ آپ کو گیمز میں انٹرسٹ ہے، تو اگر کسی گیم میں آپ کا انٹرسٹ ہے
تو پھر آپ کو اس گیم کی ہسٹری، اس کے فیمس پلیئرز اور تمام ڈائمینشنز کے بارے میں آپ کو گرپ ہونی چاہیے. اس گیم کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اور جو اچیومنٹس ہیں اس گیم میں وہ اس پر بھی آپ کو گرپ ہونی چاہیے، وہاں پر آپ کنفیوز نہ ہوں. تو یہ تمام چیزیں ہیں آپ کی سیلف کے بارے میں. اور جب آپ انٹرویو سٹارٹ کریں تو اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک تقریباً 2 پیج کا تقریباً 200 ورڈز پر یا 150 ورڈز پر جو ہے ایک انٹروڈکشن جو ہے نا آپ اپنا وہ پریپیئر کریں. انٹرویو میں جب وہ آپ سے کہیں گے کہ انٹروڈیوس یور سیلف، تو اصل میں وہ آپ کی اسپیکنگ پاور دیکھنا چاہتے ہیں. آپ لیکچرر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ آپ کتنا بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ تقریباً 5 منٹ کا ایٹ لیسٹ جو ہے 3 سے 5 منٹ، منیمم 3 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، اس کا آپ ایک انٹروڈکشن اپنا پریپیئر کریں، جس میں آپ اپنا نام اور اپنی کوالیفیکیشن اور اپنے جاب ریلیٹڈ یا آپ کی جو اچیومنٹس ہیں یا جو آپ کے انٹرسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ آپ جو ہے اس میں سارا ڈسکس کریں. جب تک کہ وہ آپ کو انٹرپٹ نہ کریں آپ اپنا انٹروڈکشن جاری رکھیں. اس کے ساتھ پھر آپ انٹروڈکشن اگر کہیں خود سے اینڈ کرتے ہیں تو ایسی جگہ پر آپ اینڈ کریں کہ وہیں سے دوسرا سوال نکلتا ہو اسی انٹروڈکشن میں. یہ آپ کے لیے بڑا بینیفیشل ہوگا کہ اسی انٹروڈکشن میں سوال کریں. اب اس میں اصل میں پینل میں ایک چیئرمین ہوتا ہے، ساتھ میں سبجیکٹ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں. تو 50 مارکس جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں چیئرمین کے پاس، اور جو باقی 50 مارکس ہوتے ہیں وہ 25 سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے پاس ہوتے ہیں، اور 25 مارکس جو ہوتے ہیں وہ سائیکالوجسٹ کے پاس ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ سے زیادہ سوال جو ہیں وہ آپ کے انٹروڈکشن میں سے ہی ہو جائیں. جو چیئرمین ہے وہ آپ سے سبجیکٹ سے سوال نہ پوچھے. تو اس طرح جو ہے وہ آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہوگا. کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو میں نے ٹپس فار انٹرویو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ اس کوشچن اسکپ کر دیں. آپ سوری مینس کہ آپ سوری کر دیں، بجائے کوئی رانگ آنسر کرنے کے. وہ بیڈ امپریشن دے گا، آپ کا کانفیڈینس لوز ہوگا. تو آپ کا سوری کہنا بھی ایک طرح کا جو ہے وہ اچھا امپریشن ہوگا، کیونکہ آپ اپنا نالج تو آلریڈی ٹیسٹ میں شو کر چکے ہیں. تو اب جو ہے صرف آپ کا وہ کانفیڈینس لیول، اسپیکنگ پاور یا آپ کی جو پرسنالٹی ہے بس وہ جج کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اگر کوئی سوال نہیں آ رہا تو اسٹریٹ فارورڈ آپ سوری کہیں. اور کبھی بھی آپ جو ہے آنسر کرتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ میرا خیال ہے یا مجھے ایسا لگتا ہے. آئی تھنک یہ ورڈ بالکل یوز نہ کریں. تو آپ نے اسٹریٹ فارورڈ آنسر کرنا ہے. آئی تھنک کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ شیور. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کا خیال ان کو نہیں چاہیے. خیال ان کو وہ میٹیریل چاہیے جو ایجوکیشنل ہے، جو تھیورسٹ کی نظر میں ہے وہ رائٹ ہے. تو آپ جو ہے اس طرح کے جو ورڈز ہیں ان سے آپ اوائڈ کریں. آئی تھنک بالکل آپ نے یوز نہیں کرنا. میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے. تو اس طرح کے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے زو مانی بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ڈبل مائنڈیڈ بات نہیں کرنی کہ آپ ایک سوال کے 2 جواب دے رہے ہوں. ایسا ہرگز نہیں کرنا. آپ نے ٹو دی پوائنٹ آنسر کرنا ہے اور مختصر آنسر کرنا ہے. جتنا آپ لانگ آنسر کریں گے آپ کے پھر اسی آنسر میں سے وہ سوال نکالتے ہیں اور پھر آپ کو آپ یعنی کہ آپ کا انٹرویو جو ہے وہ اسٹک ہو جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. ہوپفلی آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل، شیئر اینڈ پلیز کمنٹ if you want. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.